السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، امید ہے کہ ماہ رمضان رحمت رحمان بڑے اچھے طریقے سے آپ کے عبادات، آپ کے اعمال اللہ رب العزت کی محبت اور پیار کے ساتھ ادا ہو رہے ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی پریشانی میں، مثلا میاں بیوی کے تعلقات کی پریشانی ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بچوں کا روزگار نہیں ہے، امراض ہیں گھر میں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں کسی بھی قسم کی، بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بزنس میں رکاوٹ ہے، کام چلتا ہے بڑی مدت تک بند رہتا ہے، میاں بیوی کی گفتگو بول چال بڑی سخت اور تلخ ہوتی جا رہی ہے، شوہر ہے اعتماد نہیں کرتا، بیوی فرما برداری نہیں کرتی، یعنی کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، جب پریشانی کا لفظ بولتے ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں، یہ خواتین اور مرد سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں، اور اس کی اجازت ہے، کسی سے اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، اور قبلہ رخ آپ نے جب نماز عشاء پڑھ لیں گے، کھا کے پی کے فارغ ہو جائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اب بیڈ ریسٹ لینا ہے، اب صرف آرام کرنا ہے، تو آپ نے چارپائی پہ جس پہ آپ نے سونا ہے قبلہ رخ بیٹھ جائیں، یا جہاں گھر میں آپ نے مصلی پہ نماز عشاء پڑھی وہاں بیٹھ جائیں، یا جس کرسی پر تکلیف کے باعث آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اس پر بیٹھ جائیں قبلہ رخ۔ یہ ایک آسان ہے، ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ جیسے بتا رہا ہوں کہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اور آپ نے 100 بار پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح بدلتے جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اب یہ 3 بار ہو گیا، 100 بار پڑھنا، یعنی آخر میں حبیب اللہ، نبی اللہ، نور اللہ، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، اس طرح کے پڑھتے جائیں، آخر میں بدلتے جائیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کو صحابہ کرام نے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حیدر کرار حضرت مولا علی مشکل کشا نے خود اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر پر، جب حضور علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لاتے اور مکہ کی گلیوں سے گزرتے، تو مکہ کی گلیاں، مکہ کے راستے، مکہ کے درخت، شاخیں، ٹہنیاں بآواز بلند کہتی تھی السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سیرت ابن حشام میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، اسی طرح سیرت حلبیہ میں ہے۔ یہ وہ درود ہے کہ جس کو ہمارے زمانے میں علماء اور جو خشک ملا ہیں انہوں نے بدعت قرار دیا، یعنی یہ خود بنایا ہوا درود ہے۔ اس بنائے ہوئے درود کی اصطلاح پر اگر آپ قرآن فہمی کا میرا خطاب سن لیں کہ یہ بات کہنا کہ یہ درود بڑے بنائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سادہ کریں جو لکھا ہوا، تو آپ وہ خطاب سن لیں یوٹیوب پر، ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ قرآن مجید اتنا سادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا حضور علیہ السلام نے جو درود سنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درود جتنے بھی آئے ان کی کل تعداد اب تک 4000 ہے۔ تو آپ نے عشاء کے بعد یہ درود اس طرح پڑھنا ہے کہ گویا کہ حضور علیہ السلام سن رہے ہیں، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد اللہ الی روحی، میری روح کو واپس کر دیا ہے، اور کوئی شخص مجھ پر سلام کہے تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا حتیٰ ارد علیہ السلام، تا وقت کہ میں اسے سلام کا جواب نہ دے دوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی درود آپ پڑھیں، حضور سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں، اور بلکہ احادیث میں آتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا تھا، جب صحابہ نے دیکھا نا تو حضور نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو، جمعے کے دن پڑھا کرو، تو آقا کریم سے پوچھا گیا حضور جب آپ دنیا سے وصال فرمائیں گے
تو آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا. یہ جملے نوٹ کریں, مٹی میں مل جائے گا. تو ایک روایت میں ہے کہ آپ کا جسم اقدس جو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر بھی اس پر آپ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھ لو, ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ رب العزت نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ خبردار, تیرے لیے حرام ہے کہ میرے نبی جب تیرے اندر آ جائیں ان کے جسم کو ٹچ نہیں کرنا. اب یہ حضور کا فرمان ہے, کسی ملا کا فرمان تو نہیں ہے. لہذا آقا دو جان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں, تو صحابہ کرام کے سوال اور ابہام پر آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے چلا بھی کیوں نہ جاؤں تو میرا جسم مٹی مٹی نہیں ہوگا, تب بھی تم مجھ پر درود پڑھتے رہنا. اور یہ حدیث جس میں آقا کریم نے فرمایا کوئی امتی وہ جہاں بھی کہیں ہو اگر مجھ پر درود پڑھے تو میں اس کا درود سنتا ہوں, یہاں تک کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ فرما دیا ہے کہ رد اللہ علیہ روحی, اللہ نے میری روح ہی واپس کر دی. کیونکہ حضور کا جسم اطہر کائنات میں سب سے افضل کہاں رکھنا ہے, اس لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے روح مصطفیٰ نکالی اور پھر روح مصطفیٰ کو وہاں رکھ دیا. تو اس پر یہ روایت علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی ہے. یہ بہت بڑا محدث ہے, مفسر ہے, مورخ ہے, اور اہل حدیث مکتبہ فکر میں کیا عرب علاقوں میں اس کی سند حجت ہے, عرب میں اس کی سند حجت ہے. لہذا درود پاک کے 10واں باب اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھے تو حضور علیہ السلام نہ صرف سنتے ہیں بلکہ حضور سن کر اپنے غلام کو جواب بھی دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہماری دل جوئی اور ہماری خوشی اور حوصلے کا باعث اور کیا ہوگا کہ آج بھی نبیوں میں سب سے بلند نبی اور رسولوں میں سب سے بلند رسول اور امت جو سارے نبیوں کو امتوں میں سے سب سے افضل والا اس کا نبی آج بھی زندہ ہے, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. لہذا 100 بار پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس طرح بدل بدل کے اگر صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہی آپ پڑھتے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, توجہ یقین اعتماد کے ساتھ میرا وہ درود سن رہے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں جب نماز میں پہنچو اور اتحیات میں پہنچو تو اپنے دل کو اس تصور کے ساتھ معین کرو, متعین کرو کہ میں پڑھ رہا ہوں السلام علیک ایھا النبی, اور جس پر سلام پڑھ رہا ہوں وہ میرے سامنے سن رہے ہوں. احیاء العلوم دیکھیے, شافعی المسلک ہیں, احیاء العلوم کو دیکھیے. ہمارے ہاں ملاؤں کی لڑائی ختم نہیں ہوتی, اولیاء ہر شے ختم کر گئے, مکمل کر کے بتا گئے, سمجھا گئے. لہٰذا اس کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگ لیں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری تکلیف, میری یہ پریشانی دور فرما. اور یہ دعا کرتے کرتے کس طرح دعا کرنی, پہلے اللہ سے عرض کرنا ہے, پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا آقا ہر نعمت آپ کے صدقے ملتی ہے, مجھے آپ کے کرم, توجہ اور عنایت سے اس پریشانی کی جو صورتحال درپیش ہے کرم فرما دیں. کچھ دنوں کے بعد آپ کو خواب آ جائے گا اور حضور علیہ السلام کی توجہ کے صدقے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.